السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلنگ جامع کلینک سے میں ڈاکٹر اسما محمود ہوں اور آج ہم ڈسکس کریں گے شوگر یعنی کہ چینی کے بارے میں. نہ صرف چینی کے بارے میں بلکہ وہ کھانے جو جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ہمارے لعاب کے ساتھ لگتے ہی چینی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. جب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے چینی چھوڑنی ہے، خواہ وہ کیٹوجینک ڈائٹ کے اوپر ہو جو کہ بیسکلی لو کاربوہائیڈریٹ ہائی فیٹ ڈائٹ ہے، یا کسی کو شوگر کی وجہ سے یعنی ڈائبٹیز کی وجہ سے چینی چھوڑنے کے لیے کہا جائے، تو لوگوں کا سوال یہی ہوتا ہے کہ آخر چینی میں ایسے کیا مضر اثرات ہیں جو ہمیں چینی چھوڑنی پڑے گی. تو اس کا جواب بیسکلی یہ ہے کہ چینی جو ہے وہ ایک وائٹ پوائزن ہے اور چینی کے بہت سارے مضر اثرات ہیں جن کے اندر جو موٹے موٹے ہیں وہ ہم آج ڈسکس کریں گے ریسرچ کی روشنی کے اندر. سب سے پہلے تو ڈپریشن، مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہے ان لوگوں کی جو لوگ چینی کھاتے ہیں اور میدا کھاتے ہیں یا گندم کھاتے ہیں، وہ ساری چیزیں کھاتے ہیں جو کہ ان کے جسم میں جا کے چینی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہیڈ ایک جو ہے، سر درد جو ہے، میگرین جو لوگوں کو ہوتا ہے وہ بھی بیسکلی اس کی ایسوسیشن بھی چینی کے ساتھ ہے. اس کے علاوہ انگزائٹی اور ڈپریشن کے علاوہ جو بہت سارے سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ چینی کی کنزمپشن کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. ٹوتھ ڈیکے، دانت میں کیڑا لگنا، یہ بات عام عوام جانتی ہے کہ چینی کھانے سے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے، دانت ٹیڑھے آتے ہیں اور اس لیے چھوٹے بچوں کو چینی نہیں کھانی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ اثرات بڑے لوگوں کے اندر بھی اتنے ہی برے ہیں جتنے کہ بچوں میں. ویٹ گین، آپ کا وزن جو بڑھتا ہے وہ بیسکلی چینی کھانے کی وجہ سے بڑھتا ہے، کیونکہ باڈی جو ہے وہ چینی کو فیٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ چینی بیسکلی ایک پوائزن ہے. اس کے اوپر ہم مزید جو ہے وہ بات کر چکے ہیں اپنی ویڈیو کے اندر، انسولین ریزسٹنس والی ویڈیو کے اندر. آپ مزید جو ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ سکن کے اوپر ایکنی اور یہ جو نشانات پڑ جاتے ہیں یہ بھی بیسکلی شوگر یعنی کہ چینی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم سائیکیاٹرک یعنی کہ مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں اس کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچ، ایون انہوں نے جو ہے نا شوگر کا لیول جو ہے 67 گرام جو شوگر، اس سے زیادہ جو شوگر ہوتی ہے اسے ایسوسیٹ کیا گیا ہے کہ ڈپریشن کے ساتھ، کہ جن لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے یا بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے وہ ان کی بہت بڑی ایسوسیشن ہے کہ وہ چینی کھاتے ہیں یا پیتے ہیں یا وہ کھانے کھاتے ہیں کہ جو کہ جسم میں جا کے چینی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ گندم یا یہ گرینز وغیرہ جو ہیں. اسی طرح یہ ایک اور سائنٹیفک رپورٹ ہے جو کہ ایسوسیشن آف جو شوگر ہے، خواہ وہ مٹھائی کی شکل میں ہو یا وہ یہ سوڈا یا آپ کے ڈرنکس جو ہیں جوسز ہیں اس فارم میں ہو، اس کی ایسوسیشن ود کامن مینٹل ڈس آرڈر، یعنی کہ سارے مینٹل ڈس آرڈرز، خواہ وہ انگزائٹی ہو، شیزوفرینیا ہو، obsessive compulsive ڈس آرڈر ہو یا بائی پولر ڈس آرڈر ہو، سب کے سب جو ہیں ایسوسیٹڈ ود شوگر کنزمپشن ہے، چینی کھانے سے. ان سب کی پریویلنس سائیکیاٹرک ڈس آرڈرز کی زیادہ ہو جاتی ہے. لوگ پریشان جلدی ہوتے ہیں، ان لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے، اور اس کے اندر خواتین جو ہے اس کی ایسوسیشن جو ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو آدمی. تو بیسکلی جو ہے گھر کا ماحول اچھا رکھنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ اکثر خواتین پہ عائد ہوتی ہے، اور وہ خواتین جو چینی بہت زیادہ کنزیوم کرتی ہیں، یہ آپ کے سامنے ٹیبل ہے، ان کی بہت بڑی ایسوسیشن ہے ڈپریشن اور بائی پولر ڈس آرڈرز کے ساتھ. اور یہ جو ہے یہ ایک پریونٹیبل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے ڈپریشن اور بائی پولر ڈس آرڈر کی. یہ اسی طرح یہ ایک اور جو ہے وہ اسٹڈی ہے جس کے اندر شوگر کنزمپشن اور میجر ڈپریشن جس کو ہم بائی پولر ڈس آرڈر کہتے ہیں اس کی ایسوسیشن ہے. اور اس کی ریسرچ کی جو ریزلٹ ہے وہ بیسکلی یہی ہے کہ چونکہ شوگر کنزمپشن سے بیٹا انڈورفنز جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، آکسیڈیٹو اسٹریس جو ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے وہ شوگر کنزمپشن کی ڈپریشن کے ساتھ جو ہے بہت بڑی ایسوسیشن ہے. اور نہ صرف یہ کہ آدمیوں اور عورتوں میں بلکہ بچوں کے اندر، بچوں کو جب ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ چینی دی جاتی ہے، جیسا کہ آج کل رواج عام ہو چکا ہے کہ ان کو بچوں کو جو ہے وہ ٹافیاں، کینڈیز، ببل گمز، آئس کریمز اس شکل کے اندر بہت زیادہ شوگر رچ جو ہے وہ کھانے دیے جاتے ہیں. نہ صرف یہ کہ ان کے اندر ADHD اور آٹزم یہ زیادہ ہوتا ہے، بلکہ ان کے اندر
دیگر جو ان کے اندر نیوٹریشنل ڈیفیشنسیز ہیں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ جو سارے کھانے ہیں یعنی کہ جو یہ سلانٹیز ہیں یا آپ کی یہ ٹافیاں کینڈیز وغیرہ ہیں، ان کے اندر نہ وائٹامنز ہوتے ہیں، نہ منرلز ہوتے ہیں، نہ فیٹی ایسڈز ہوتے ہیں، اور یہ سب چیزیں انسانی جسم کو چاہیے ہوتی ہیں۔ انسانی جسم کو چینی کی صرف 1 ٹی اسپون چاہیے، لیکن یہ کہ یہ وائٹامنز، منرلز، پروٹینز، فیٹی ایسڈز یہ آپ کے اسینشل نیوٹرینٹس ہیں۔ اور جب بچہ جو ہے وہ یہ کینڈیز اور ٹافیز یہ کھا کے پیٹ بھر لیتا ہے تو نہ صرف یہ کہ اس کے اندر ایک تو وہ اسکول میں اس کی پرفارمنس بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، دوسرے نمبر کے اوپر اس کی نیوٹریشن یعنی کہ اس کی ہیلتھ کے اوپر بہت برا افیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ ایک اور یہ ریسرچ کے اوپر ریسرچ آپ کو دکھائی جا سکتی ہے کہ جو چینی ہے وہ اور مینٹل جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ کس حد تک ایسوسیٹڈ ہے، کہ آپ جو ہیں اگر جو شوگر جو ہے وہ چھوڑیں گے تو آپ کی مینٹل ہیلتھ، آئی کیو لیول، ایکڈیمک پرفارمنس بچوں کی، اس کے اندر ایون آپ کے جو فیملی لائف ہے وہ امپروو ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ آپ کا جو ایسوسیشن ہے ڈپریشن کی، بائی پولر ڈس آرڈرس کی، اور یہ ان سب چیزوں کی، سائیکیاٹرک النس کی، یہ کم ہو جاتی ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ کہ جو شوگر ہے وہ کوکین کی طرح ایڈکٹیو ہے۔ یہ آپ کا جو ہے نا شوگر کی وجہ سے آپ کا برین سکین ایسا ہوتا ہے اور کوکین کی وجہ سے بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک وہی ریسپٹرز جو کوکین یعنی فیون جو ہے جو کہ ایک نشہ آور چیز ہے وہ ایکٹیویٹ کرتی ہے، اسی طرح شوگر جو ہے وہ بھی یہی ریسپٹر جو ہوتے ہیں وہ ایکٹیویٹ کرتی ہے۔ تو بیسیکلی ایک سائیکل چلتا ہے، پہلے آپ چینی کھاتے ہیں کیونکہ آپ کو ریپر میں بند خوبصورت مٹھائی جو ہے وہ پسند آتی ہے، جب آپ یہ شوگر کھاتے ہیں تو آپ کا انسولین لیول جو ہے وہ جو ریلیز ہوتا ہے، انسولین ریلیز کرتی ہے باڈی، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ڈوپامین بھی ریلیز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جب یہ انسولین ریلیز ہوتی ہے تو یہ شوگر کو فیٹ میں کنورٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، یا اس کو جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ یہ لیس ٹاکسک جو ہے وہ فارم میں آ جائے۔ اس طرح شوگر لیول فال ہوتا ہے، جیسے شوگر لیول فال ہوتا ہے آپ کو مزید ہنگر اور کریونگ ہوتی ہے، کیونکہ آبویسلی اس نے آپ کے برین کے ڈوپامین جو ریسپٹرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا ہوتا ہے، انڈورفنس کو ایکٹیویٹ کیا، آپ مزید چینی کھاتے ہیں، جب مزید چینی کھاتے ہیں پھر وہی سائیکل ریپیٹ ہوتا ہے، انسولین ریلیز ہوتی ہے، شوگر لیول فال ہوتا ہے، مزید آپ چینی جو ہے وہ کھاتے ہیں، اور یہ سائیکل اس طرح چلتا رہتا ہے، اور اس کو ہی شوگر ایڈکشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے ریسرچ ہے کہ جو ایکسیسو شوگر انٹیک ہے وہ ڈوپامین اور جو میو اوپیوئڈ ریسپٹرز ہیں ان دونوں کو یہ ایکٹیویٹ کرتی ہے، اور بیسیکلی ایک ایڈکشن جو ہے وہ فارم کرتی ہے۔ اور یہ ایوریج جو امریکن ہے اس کی جو شوگر کنزمپشن ہے، تو بیسیکلی ایک ایوریج امریکن جو ہے وہ اپنی ریکمینڈڈ ڈوز جو چینی کی ہے اس سے 3 گنا زیادہ چینی لیتا ہے، اور یہ ریکمینڈڈ ڈوز جو ہے یہ بہرحال اس سے بہت زیادہ ہے جو ریکوائرڈ ڈوز ہے۔ اگر آپ انسولین ریزسٹنس والی ویڈیو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ بیسیکلی انسانی جسم کو صرف 1 ٹی اسپون شوگر کی ضرورت ہوتی ہے، اور انسانی جسم جو ہے وہ پروٹین کو بھی شوگر میں کنورٹ کر لیتا ہے اور وہ فیٹ کو بھی شوگر میں کنورٹ کر لیتا ہے، یعنی کہ آپ کو ایڈڈ چینی کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے کھانی ہے تو 1 چمچ سے زیادہ آپ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ اس وقت کوئی بھی ایوریج انسان جو ہے وہ 30 چمچ چینی جو ہے وہ کھا رہا ہے، اور یہ جو 3 گنا کے بھی جو انہوں نے ڈیجٹ دیا ہے یہ بھی اس لیے دیا ہے کیونکہ جو FDA کی ریکمنڈیشن ہے وہ انہوں نے بیسیکلی دی ہوئی ہے 9 چمچ چینی جو ہے وہ ریکمینڈ کی ہوئی ہے، اور 9 چمچ چینی اتنی چینی ہے جو کہ بیسیکلی ایک سوڈا یعنی یہ جو پیپسی کا کین ہوتا ہے اس کے اندر 9 چمچ چینی ہوتی ہے، جو کہ بیسیکلی کہ اتنی ریکوائرڈ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال FDA کی جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں۔ جو ریکوائرڈ ہے بیسیکلی باڈی کے لیے چینی وہ نل ہے، کیونکہ باڈی پروٹین کو اور فیٹ کو دونوں کو جو ہے وہ شوگر میں کنورٹ کر کے اپنی شوگر کی ریکوائرمنٹ پوری کر لیتی ہے، شوگر کھانے کی ضرورت انسانوں کو نہیں ہوتی ہے۔
تو یہ بیسکلی ہمارا پارٹ 1 تھا کہ کس طرح شوگر جو ہے وہ ایڈکٹیو ہوتی ہے اور کس طرح عورتوں، مردوں، بچوں میں، بڑوں میں یہ ہے کہ یہ ہارمفل افیکٹس پیدا کرتی ہے. اس کے بارے میں مزید جو ہے ہم بات کریں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو کے اندر. تو مزید معلومات کے لیے ہماری جو ویڈیو ہے وہ آپ انشاءاللہ ضرور ملاحظہ کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. تو اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں یا کیٹوجینک ڈائٹ کے بارے میں آپ ڈائٹ چارٹ جو ہے اپنا پرسنلائز بنوانا چاہتے ہو یا پوچھنا چاہتے ہو کہ کون کون سے سپلیمنٹس آپ کو ٹھیک رہیں گے یا نہیں رہیں گے، تو آپ مشورے کے لیے، کنسلٹیشن کے لیے اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور مزید معلومات کے لیے ہمارے فیس بک پیج ہیلنگ ہجامہ کلینک کو پلیز وزٹ کیجئے، لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.